پاکستان کی عسکری اور تکنیکی تاریخ میں ایسے لمحات کم ہی آئے ہیں جب کسی فیصلے نے نہ صرف فوجی حکمت عملی کا دھارا بدل دیا ہو بلکہ قومی معیشت، صنعت اور ٹیکنالوجی کی سمت بھی اثر نو متعین کر دی ہو۔ آرمی راکٹ فورس کمانڈ کے قیام اور چین کی معروف کمپنی پائی سیٹ کے ساتھ 406 ملین امریکی ڈالر کے اسٹریٹجک تعاون کے معاہدے نے بالکل یہی کیا ہے۔ یہ فیصلہ کسی روایتی دفاعی اپ گریڈ سے بڑھ کر ایک مکمل نظریاتی انقلاب کی نمائندگی کرتا ہے، ایک ایسا انقلاب جو زمین سے خلا تک پھیلا ہوا ہے۔ پاکستان اب صرف ایک دفاعی ریاست نہیں رہا بلکہ خلا میں قدم رکھ کر ڈیجیٹل جنگ کے نئے دور میں داخل ہو چکا ہے، جہاں دشمن کا سب سے بڑا ہتھیار معلومات کی رفتار ہے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور ڈیفنس انالسٹ ایرا خان، اور یہ ہے شفاقت علی کی پیشکش گلوبل ڈیفنس سیکرٹس۔ یہ معاہدہ دراصل ایک نئے انٹیلیجنس، سرویلنس اور ریکونیسنس نظام کی بنیاد ہے۔ PSAT کے تعاون سے پاکستان ایک ایسی مصنوعی سیارہ کہکشاں تعمیر کر رہا ہے جس میں 20 سے زائد انٹرفیرومیٹرک سنتھیٹک اپرچر ریڈار انسار سیٹلائٹس شامل ہوں گے۔ یہ سیٹلائٹس کسی بھی موسم، دن یا رات میں زمین کی سطح کے انتہائی باریک تغیرات کو ناپنے، دشمن کی نقل و حرکت کو ٹریک کرنے اور حتیٰ کہ زیر زمین تنصیبات کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے پاکستان اپنی فوجی اور سویلین صلاحیتوں دونوں میں ایک زبردست چھلانگ لگانے جا رہا ہے۔ لیکن یہ کہانی صرف خلا میں بھیجے گئے سیٹلائٹس تک محدود نہیں، اصل جنگ زمین پر لڑی جانی ہے، وہاں جہاں یہ ڈیٹا اترے گا۔ سیٹلائٹ سے حاصل ہونے والا ڈیٹا محض معلومات نہیں بلکہ جنگی ہتھیار ہے، مگر اس ہتھیار کو مؤثر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ فوری طور پر زمین پر موجود نظام میں داخل ہو، چند منٹوں میں پروسیس ہو اور درست جگہ پر پہنچ جائے۔ یہاں پاکستان کو ایک بڑے خلا کا سامنا ہے، ایک ایسا خلا جو اربوں ڈالر کی نئی مارکیٹ میں بدلنے والا ہے۔ موجودہ زمینی نظام، چاہے وہ ڈیٹا پروسیسنگ ہو یا ڈیٹا کی ترسیل، اس رفتار اور حجم کے لیے تیار نہیں۔ پاکستان کے پاس خلا سے آنے والے ڈیٹا کے پیٹا بائٹس کو منٹوں میں ہدف میں بدلنے کے لیے جس سطح کا انفراسٹرکچر درکار ہے وہ ابھی ناپید ہے۔ یہی وہ کمزوری ہے جو دراصل سب سے بڑی تجارتی طاقت میں تبدیل ہونے جا رہی ہے۔ یہ نیا عسکری نظریہ جو پری ایمپٹیو اسٹرائکس پر مبنی ہے، پاکستان کے دفاعی فلسفے میں ایک واضح تبدیلی کی علامت ہے۔ ماضی میں پاکستانی دفاع زیادہ تر جوابی کارروائیوں، انسانی تجزیے اور وقت طلب انٹیلیجنس سائیکل پر منحصر تھا، لیکن اب میدان بدل چکا ہے۔ مستقبل کی جنگیں رفتار پر لڑی جائیں گی، وہ بھی مشینوں کی رفتار پر۔ اسپارکو، پاک فوج اور نجی ٹیکنالوجی کمپنیوں کے درمیان ایک نیا اتحاد تشکیل پا رہا ہے جو اس تبدیلی کو حقیقت میں بدلنے جا رہا ہے۔ اس کا مقصد ایک خودکار مشین سپیڈ آرکیٹیکچر بنانا ہے جو انسانی تجزیے سے کہیں تیز، درست اور مربوط ہو۔ یہ پورا نیٹ ورک C4ISR یعنی کمانڈ، کنٹرول، کمیونیکیشن، کمپیوٹرز، انٹیلیجنس، سرویلنس اور ریکونیسنس کے جدید ترین تصور پر مبنی ہوگا۔ ہر سیٹلائٹ سے آنے والا ڈیٹا پہلے خودکار AI الگوریتم سے گزرے گا، جہاں مشینیں خود فیصلہ کریں گی کہ کون سا ہدف حقیقی خطرہ ہے، کس مقام پر فوجی نقل و حرکت ہو رہی ہے اور کہاں ایک پری ایمپٹیو اسٹرائک کی ضرورت ہے۔ یوں چند منٹوں میں وہ معلومات ایک ڈیجیٹل کمانڈ روم تک پہنچ جائے گی، جہاں سے آرمی راکٹ فورس کے لانچ وہیکلز یا طیارے براہ راست کارروائی کے لیے ہدایت حاصل کریں گے۔ یہ وہ نیا کل چین ہے جو پاکستان کے دفاع کو ایک خودکار، ناقابل پیش گوئی اور برق رفتار طاقت میں بدل دے گا۔ لیکن جہاں اس منصوبے کی کامیابی کے امکانات آسمان کو چھو رہے ہیں، وہیں زمین پر ایک نیا محاذ کھلنے والا ہے۔ سیٹلائٹس کا ڈیٹا اگر بروقت تجزیہ نہ کیا جا سکے تو وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ یہاں سے ایک نئی انڈسٹری جنم لے رہی ہے۔ پاکستانی جیو اسپیشل انٹیلیجنس اور ڈیٹا انالیٹکس مارکیٹ دنیا کے بڑے ٹیکنالوجی ادارے جیسے ہوے، CETC اور ترک ڈیفنس کمپنیز پہلے ہی اس شعبے میں دلچسپی دکھا رہے ہیں، مگر سب سے زیادہ گنجائش مقامی سطح پر ہے۔ پاکستان کے اندر وہ کمپنیاں جو AI ماڈلز، ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ یا ہائی اسپیڈ کمپیوٹنگ میں مہارت رکھتی ہے، اب قومی سیکیورٹی کے سب سے بڑے پروجیکٹ میں شامل ہونے جا رہی ہے۔ اندازہ ہے کہ اس زمینی ڈھانچے کی تعمیر پر جتنا سرمایہ خرچ ہوگا وہ سیٹلائٹس کی اصل لاگت کے برابر یا اس سے زیادہ ہوگا، یعنی کئی ارب ڈالر کی سرمایہ کاری۔ یہ سرمایہ صرف فوجی شعبے میں محدود نہیں رہے گا، اس کے اثرات پاکستان کی معیشت، مواصلاتی نظام، زرعی مانیٹرنگ، موسمی تجزیات اور شہری منصوبہ بندی تک پھیل جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے صرف دفاعی منصوبہ کہنا غلط ہوگا۔ یہ دراصل پاکستان کے ڈیجیٹل مستقبل کی بنیاد ہے۔ اسپیس بیسڈ اکانومی کے اندر قدم رکھتے ہوئے پاکستان جنوبی ایشیا کا وہ واحد ملک بننے جا رہا ہے جو ایک ہی وقت میں عسکری اور معاشی خود مختاری حاصل کر رہا ہے۔ دوسری طرف اس منصوبے کی اسٹریٹجک گہرائی کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ عالمی سطح پر خلائی نگرانی اور ہدفی معلومات کس قدر قیمتی ہو چکی ہیں۔ بھارت کے پاس پہلے سے کئی سیٹلائٹس ہیں جو خطے کی نگرانی کرتے ہیں۔
मगर पाकिस्तान के इन सार सैटेलाइट्स उनके मुकाबले में ज्यादा हसास, ज्यादा दुरुस्त और हर मौसम में मुअस्सिर होंगे। इनकी मदद से न सिर्फ भारतीय दिफाई हरकत बल्कि पूरे खित्ते के माशी और कुदरती वसाइल की निगरानी मुमकिन होगी। इस तरह पाकिस्तान पहली बार दिफा से आगे बढ़कर स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस प्रोड्यूसर बनने जा रहा है, जो खुद भी डेटा फरोख्त कर सकता है और खित्ते में इंटेलिजेंस खिदमात मुहैया कर सकता है। ये तरक्की एक और बड़ी तब्दीली का पेशखेमा है, यानी पाकिस्तान के अंदर निजी स्पेस कंपनियों और स्टार्टअप्स के लिए मैदान खुलने वाला है। स्पार्को अब खुद को एक ओपन मॉडल में तब्दील कर रहा है, जहां प्राइवेट कंपनियों को ग्राउंड स्टेशन ऑपरेशंस, डेटा एनालिसिस और AI मॉडलिंग के ठेके मिल सकते हैं। एक नुख्तात अंदाजे के मुताबिक अगले 5 सालों में सिर्फ डेटा डाउनलिंक एंड प्रोसेसिंग सेक्टर में 5000 से ज्यादा नई नौकरियां पैदा होंगी और इस सनत का हजम $2 अरब से तजावुज कर सकता है। ये सब कुछ सिर्फ एक सैटेलाइट प्रोग्राम नहीं बल्कि पाकिस्तान के टेक्नोलॉजिकल इंकलाब की जड़ है। वो मुल्क जो कभी दिफाई टेक्नोलॉजी में सिर्फ दरामद पर इन्हिसार करता था, अब एक्सपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है। आर्मी रॉकेट फोर्स कमान के तयाम के बाद जमीन से खला तक एक ऐसा नेटवर्क कायम हो रहा है जो न सिर्फ दुश्मन को हैरान करेगा बल्कि आलमी मार्केट को भी मुतवज्जे करेगा। चीन के साथ इस शराकतदारी में दरअसल वो खामोश इत्तेफाक भी शामिल है जिसके तहत पाकिस्तान को खित्ते का जियो स्पेशल डेटा हब बनाया जा रहा है। ये तमाम पेशरफ्त इस हकीकत को भी उजागर करती है कि जंगों का दौर अब बंदूक और गोली से नहीं बल्कि डेटा और सिग्नल से तय हो रहा है। जो मुल्क सबसे पहले देख सकता है वही सबसे पहले मार सकता है, और यही वो बुनियादी नजरिया है जिसने पाकिस्तान को खला की तरफ धकेला। अगर ये निजाम मुकम्मल तौर पर फ़आल हो गया तो पाकिस्तान का ISR साइकिल न सिर्फ खुद कफील बल्कि खुदकार भी हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि दुश्मन की किसी भी नकले हरकत का जवाब मिनटों में दिया जा सकेगा। पाकिस्तान का ये कदम एक ऐसे वक्त पर आया है जब दुनिया भर में स्पेस इंडस्ट्री तेजी से तिजारती शक्ल इख्तियार कर रही है। अमेरिका, चीन और यूरोप की तरह अब पाकिस्तान भी डिफेंस स्पेस मार्केट में दाखिल हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ इसकी बुनियाद जंगी जरूरत पर नहीं बल्कि कौमी खुदमुख्तारी के नजरिए पर रखी गई है, और यही चीज इसे आलमी सरमायाकारों के लिए मजीद परकशिश बनाती है। ये प्रोग्राम आने वाले बरसों में पाकिस्तान के लिए एक नई शनाख्त तख्लीक करेगा, एक ऐसी रियासत की जो जमीन से खला तक अपनी आंखें खोल चुकी है, जो दुश्मन की हरकत को देख सकती है और जो डेटा को हथियार बना चुकी है। मगर इसके साथ साथ ये एक कारोबारी इनकलाब भी है। हर वो कंपनी जो मसनूई जहानत, जियोस्पेशल मैपिंग या डेटा एनालिसिस में महारत रखती है अब इस नई दौर में शामिल हो सकती है। यही वो लम्हा है जब पाकिस्तान का सैटेलाइट प्रोग्राम महज कौमी दिफा नहीं बल्कि एक $multi-billion मार्केट का दरवाजा खोलने जा रहा है। फॉर मोर डिफेंस इंफॉर्मेशन, सब्सक्राइब